اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں چودھری شہباز ارائیں اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام عوام سے حکام تک۔ ناظرین، کوہ نور نیوز کی ہمیشہ سے یہ ریت رہی ہے، ہمیشہ سے یہ کاوش رہی ہے کہ حق اور سچ کا ساتھ دیا جائے، حق اور سچ کو دکھایا جائے، حق اور سچ کو بتایا جائے، غریب کمزور مظلوم کا ساتھ دیا جائے، امیر طاقتور اور جاگیردارانہ نظام کا ڈٹ کر مقابلہ کیا جائے۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ تندرستی ہزار نعمت ہے، اور آج ہم موجود ہیں جناح ہاسپٹل میں۔ جناح ہاسپٹل بڑے ہونے کے ساتھ ساتھ ایک اہمیت کا حامل اس لیے ہے کہ جتنی اگر ملتان روڈ سے آپ جتنا بھی جائیں، اگر جتنی بھی آؤٹ سائڈ پہ چلے جائیں، اکاڑا، ساہیوال، ملتان تک سے لوگ یہاں کا سفر کرتے ہیں جب بھی کوئی پیشنٹ سیریس ہو جاتا ہے، کیونکہ میو ہاسپٹل جو ہے ایشیا کا سب سے بڑا ہاسپٹل ہے، لیکن اس کو نیرسٹلی ہونے کے ساتھ ساتھ جو ہے یہاں پر لوگوں کو لایا جاتا ہے۔ تو آج ہم موجود ہیں جناح ہاسپٹل میں، اور ایم ایس جو ہے کاشف جہانگیر صاحب، ان سے بات کریں گے کہ آپ نے چارج کب سے لیا ہے، کن کن مشکلات کا آپ کو سامنا کرنا پڑا ہے، اور جس طرح کہ سی ایم پنجاب اور جو منسٹر ہیں ہیلتھ کے، ان کا کہنا اور ویژن یہ ہے کہ عوام کو سہولیات جو ہے ہیلتھ کے حوالے سے، اس میں کسی چیز کی بھی جو کوتاہی ہے وہ برداشت نہیں کی جائے گی۔ اور اگر دیکھا جائے ریویمپنگ جو ہے تمام سرکاری ہاسپٹلز کی جاری ہے، وہ یہاں پر کتنی ریویمپنگ ہے اور کتنا جو کنسٹرکشن کا کام ہے وہ کتنا باقی ہے، اور اس کے انتظامات جو ہیں یہاں پر کافی چیزیں دیکھنے میں آئی، کچھ سکینڈلز بھی سامنے آئے، اس پہ بھی بات کریں گے کہ وہ کیا وجہ تھی اور کیوں سامنے آئے گئے۔ تو ہمارے ساتھ موجود ہیں کاشف جہانگیر صاحب، ایم ایس جو ہیں، ان سے السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، کیسے ہیں سر؟ الحمدللہ سر رش میں تو میں کہہ رہا ہوں ٹائم نکالنا بھی مشکل ہے آپ کے لیے۔ ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے، مطلب آپ نے 10-15 منٹ میں یہ دیکھ لیا کہ یہاں پہ جتنا رش ہے، اور اس کے ساتھ ساری چیزوں کا آپ نے نا فوراً، اصل چیز آتی ہے کہ فوراً فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے کوئی بھی چیز یہاں پہ آپ ویٹ نہیں کر سکتے کہ آپ کے پاس ٹائم ہو کہ میں کل دیکھ لوں گا، رات کو دیکھ لوں گا۔ آپ نے اسی وقت فیصلہ کرنا ہے کہ اب اس مسئلے کا حل ہم نے کیا نکالنا ہے تاکہ اس مسئلے کو اسی وقت سولو کیا جا سکے۔ چارج لیے کتنی دیر ہو گئی آپ کو؟ 3.5 مہینے آلموسٹ۔ 3.5 ماہ؟ جی 3.5 ماہ میں تو لگتا ہے پوری طرح ہاسپٹل بھی بندہ چیک نہیں کر سکتا۔ جتنا بڑا یہ ہاسپٹل ہے، اس کے کئی ایسے کھانے ہیں کہ جو کہ ہر نئے دن ایک نیا کمرہ ہمیں ملتا ہے کہ بھی یار یہ بھی ایک کمرہ اس ہاسپٹل میں کہیں شامل ہے۔ نو ڈاؤٹ ہاسپٹل بہت بڑا ہے، 1500-1600 بیڈڈ ہاسپٹل ہے، اور اس وقت لاہور کا سیکنڈ لارجسٹ ہاسپٹل ہے یہ۔ میو ہاسپٹل کے بعد اس وقت جو ہے یہاں پہ جناح ہاسپٹل کا نمبر آتا ہے۔ اور جس طرح آپ نے خود ہی کہا کہ جتنی آبادی تیزی سے بڑھی ہے، اور آبادی بڑھنے کے ساتھ ساتھ کوئی نیا ہاسپٹل جو ہے جناح ہی میرا خیال ہے شاید لاسٹ ایک بڑا ہاسپٹل تھا لاہور میں جو بنایا گیا، اور اس کے بعد کوئی بھی نیا ہاسپٹل نہیں بنا۔ تو جتنا بھی انفلکس ہے، جس طرح آپ نے بھی عرض کیا ہے، تو نہ صرف ملتان روڈ، ڈائمنڈ، گجرانوالہ، پورے لاہور کی جو جتنی بھی پٹی ہے، کیونکہ اب موٹر وے کی ایکسیس ایزی یہاں پہ لوگوں کو لگتی ہے بجائے اس کے کہ اندر سے جائیں شہر میں سے، تو زیادہ تر لوگوں کا انفلکس جو ہے وہ ہمارے پاس ہی لاہور کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو کافی پیشنٹ آلموسٹ باہر کی ہوتے ہیں یہاں۔ بلکہ اگر ہم یہاں پہ اگر دیکھیں نا لوگوں کا جب ہم ڈیٹا کو انالائز کرتے ہیں کہ کون سا پیشنٹ کہاں سے آیا ہوا ہے، تو ہمارے میجورٹی آلموسٹ 40-50% جو پیشنٹس ہیں وہ آؤٹ سائڈ آف لاہور کے ہیں۔ 50% سے بلکہ کم لوگ ہیں، کئی دن ایسے بھی آتے ہیں جو لاہور کے جو ہیں وہ کم ہوتے ہیں، اور باہر سے جو آئے ہوئے لوگ ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں۔ ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ پیریفری میں آپ کا جو ہے لاہور سے لے کے پھر ملتان تک کوئی بہت بڑا ہاسپٹل ایسا آتا نہیں ہے، جس کی وجہ سے پھر جو ہے نا وہی ڈویژن ہو جاتی ہے کہ کچھ جو ملتان کے قریب ہے لوگ وہاں چلے جاتے ہیں، جو لاہور کے قریب ہیں وہ پریفر کرتے ہیں کہ بھی لاہور لے۔ آلموسٹ دیکھا یہی گیا کہ لوگوں کو یہی ہوتا ہے، جو کوئی سیریس کنڈیشن میں آتا ہے تو ڈاکٹرز خود کہہ دیتے ہیں کہ آپ اسے جناح یا لاہور لے جائیں آپ۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور جو لاہور آتے ہیں تو پھر جناح ہی اپروچ پہ آتا ہے سب سے۔ اصل میں تو ایک تو یہ ہے ہر ہاسپٹل کی پھر ایک ریپیوٹ ڈفرینٹ ہوتی ہے، جیسے کارڈیک والا پیشنٹ سب کو پتہ ہے کہ میں نے پی آئی سی جانا ہے۔ ایک جنرل پیشنٹ جو ہوتا ہے وہ آپ کا میو میں، گنگا رام میں، سروسز میں، جنرل ہاسپٹل میں، اور اس طرح پھر جناح ہے۔ تو جنرل والا جو پیشنٹ ہوگا اس کی پریفرنس ہوگی کہ میں اس وقت جو ہے جو اس سائڈ سے آ رہا ہے کہ جناح ایک بڑا ہاسپٹل ہے اور وہاں پہ ہر فیلڈ کے ڈاکٹرز اسپیشلسٹ موجود ہوں گے، تو وہ اسی لیے کوشش کرتے ہیں کہ ہم یہیں پہ ان کو پاس پہنچے اور ان سے چیک اپ کروائیں۔ 1600 بیڈ کا جو ہاسپٹل ہے یہ، اس کے لیے سٹاف، ڈاکٹرز، پیرامیڈیکل سٹاف یہ کتنے ہیں؟ کم ہے۔ کم ہے؟ کتنے کم ہے؟ میں آپ کو ایک رف سی فگر دے سکتا ہوں۔ رف سی فگر یہ ہے کہ جیسے
ہماری جو نرسنگ سٹاف ہے، نرسنگ سٹاف میں اس وقت 700 کی نرسز کی ہمیں لوکیشن ہے جو ہمیں مطلب ہے کہ ہمیں ملنی چاہیے یا ہمیں مطلب ملنی تھیں، اور ان میں سے رفلی ہم کہہ لیں گے 400 ہمیں دی گئیں، اور 400 میں سے بھی تقریباً جو ہے 100 سے اوپر ایسی ہیں کہ جو اس وقت اسٹڈی لیو پہ یا ایجوکیشنل یا بیماری یا کوئی اور وجہ سے چھٹی پہ، آپ کے 50% بھی پورے نہیں آپ کے پاس ورکنگ؟ جی بالکل ایسے ہی ہے، تقریباً ایسے ہی ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کو گیپ کو کیسے پورا کیا جائے گا؟ 1600 پیشنٹ کے ساتھ جو ہے اٹینڈنٹس بھی ہوتے ہیں، ان کو مینیج کرنا، پھر انتظامیہ، وہ سارے معاملات کو کیسے دیکھتے ہیں آپ لوگ؟ اس میں دیکھیں جی، جو اتنا مجھے اس سے پہلے میں چونکہ ایسوسیٹ پروفیسر ہوں آئی کا، تو میں تو اپنے ڈپارٹمنٹ کی حد تک کام کر رہا تھا۔ ایک چیز ذہن میں رکھیے کہ یہ کہنا بہت آسان ہے کہ جی کوئی بھی چیز، کیونکہ جب آپ آؤٹ سائڈ آف دا باکس یا آپ باہر بیٹھ کے جب میچ دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، تو ہر بندے کا ایک خیال ہوتا ہے کہ او یار یہ شاٹ ایسے کھیلتا، بال ایسے کراتا۔ جب آپ خود آ کے بیٹھتے ہیں، چیزوں کو انالائز کرنا شروع کرتے ہیں، تو پھر آپ کو ایک بگر پکچر نظر آتی ہے۔ کیونکہ میں ایز اے ڈپارٹمنٹ میں اپنے ایسوسیٹ پروفیسر جب ڈپارٹمنٹ میں کام کر رہا تھا، وہ پکچر ایک بڑی چھوٹی سی پکچر ہے جس میں 20-25 ڈاکٹر ہیں، 10-15 عملہ ہے، نرسز ہیں، اور میرے کو 50 ایک پیشنٹس ہوں گے وارڈ کے جن کو میں نے دیکھنا ہے، اور ان کو میں نے مینجمنٹ کرنی ہے، ان کے لیے کہاں سے دوائی آنی ہے، آپریشن ہونا ہے، یہ ساری چیزوں کو آپ نے انالائز کرنا ہے۔ پھر جب آپ اس سے بڑی پکچر میں مطلب ایک ہاؤس سرجن ہوتا ہے نا، ہاؤس سرجن کو 4 بیڈ ملے ہوئے، اس کا ہورائزن ہے 4 بیڈ تک، اس سے بڑا ہو جائے تو اس کا پھر میل وارڈ آ گیا، پھر اس سے بڑے ہوتے جائیں، جیسے میرے لیول پہ ایک پورا وارڈ ہے۔ اب جب اس سیٹ پہ آ کے بیٹھے تو پورا ہاسپٹل ہے۔ جب آپ ہاسپٹل میں بھی دیکھتے ہیں، پھر آپ نے یہ انالائز کرنا ہوتا ہے کہ آپ اپنے ریسورسز کے ساتھ کیسے ڈیوائڈ کریں اور اس کو کیسے یوٹیلائز کریں کہ انہی ریسورسز میں ہم اپنی چیزوں کو، سروسز کو میکسیمم جتنا بھی آؤٹ کم دے سکتے ہیں ہم ان کو دیں۔ مشکل ضرور ہے، ناممکن نہیں ہوتا، سمپل سی بات ہے، ناممکن نہیں ہے۔ اپس اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں، کچھ دن ہیں جو آپ بہت اچھے گزرتے ہیں، کچھ دن ہیں جس میں مشکلات زیادہ ہو جاتی ہیں انہی لوگوں کے ساتھ، کیونکہ ہر روز مریض کبھی پوچھ کے تو نہیں آئے گا، یہ تو جس دن آپ کا کوئی پرابلم ہوا، مریض زیادہ ہو گئے، اس کے حساب سے پھر ہمیں مینجمنٹ ہے۔ ایک اوور آل چونکہ جو ہاؤس جاب کی بھی جو پالیسیز ہے، اس میں عموماً جو لوگ آتے ہیں ہاؤس جاب، انہوں نے کچھ نہ کچھ کام ڈفرینٹ فیلڈس میں کیا ہوتا ہے۔ اب اس کو ہم یوٹیلائز کرتے ہیں کہ اگر کہیں پہ میرے پاس، اگر آج سپوز کرتے ہیں جی میڈیسن کے پیشنٹ زیادہ آ گئے ہیں، تو کہیں اور سے ڈاکٹر یا کہیں اور سے نرسنگ سٹاف کو بھی وقتی طور پہ آپ کچھ لوگ ادھر بلا لیا، ان کو وہ اس چیز کو کور اپ کر دیا۔ لیکن اگین یہ تو ہے ہم ایمرجنسی سچویشن۔ ڈاکٹر صاحب، کسی محاذ پہ بھی جنگ لڑنے کے لیے ویپنز کا ہونا تو ضروری ہوتا ہے۔ یہ ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل سٹاف تو آپ کے ویپن ہیں نا، بالکل ایسے۔ اگر آپ کے پاس ویپن ہی پورے نہیں ہے تو جنگ کس طرح لڑیں گے پھر آپ؟ لیکن آپ یہ بھی دیکھیں نا کہ غزوہ بدر میں 300 بندوں کے ساتھ بھی آپ 3000 کے اوپر بھاری اگر ہو سکتے ہیں تو پھر وہی ہے، ہم ایک طرح سے جہاد ہی کر رہے ہیں۔ نہیں ڈالا نہیں ہے۔ دیکھیں ایک چیزوں کو آپ نے انالائز، پھر میں کہتا ہوں کہ انالائز اس سینس میں کہ اپنی ریسورسز میں ہم کتنی آؤٹ کم دے سکتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم نے ڈیمانڈ تو کی ہوئی ہے، مطلب ہم نے کہا ہے کہ ہمیں اور سٹاف چاہیے، ہمیں سامان اور چاہیے، ہمیں مشینریز اور چاہیے۔ ہم آپ کو پھر وہ جو 100% کیپیسٹی یا اس کے قریب 100% تو آپ دیکھیں اس وقت آپ کا NHS جو برٹش سسٹم ہے وہ بھی نہیں دے سکتا۔ آپ وہاں پہ، میں آپ کو بتاؤں، یہاں پہ میں بینگ این آئی اسپیشلسٹ، جہاں پہ آپ کیٹریٹ کرانے آئے، آپ کا اگلے دن آپریشن ہو جائے گا۔ NHS میں یا آپ کینیڈا میں ایک سمپل سفید موتیے کا آپریشن کرانے جائیں گے تو سال کا ٹائم ملے گا۔ وی آر یوزڈ ٹو ورک ان اے فاسٹ پیس، اور ہمیں مطلب اگر یہاں پہ میں کون مطلب یہاں وہاں پہ آپ کا نا وہ ان کا ڈیوائڈیڈ ہوتا ہے کہ جی میں نے 15 پیشنٹ بس دیکھنے ہیں، ہم یہاں پہ 150 پیشنٹ بھی دیکھنے کو تیار ہوتے ہیں اور دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں۔ لیکن یہ اس چیز کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم چاہتے نہیں ہیں، ہم چاہتے تو ہیں کہ ہر سروسز ہو، بٹ اگین پھر بات ہے کہ جتنے ریسورسز ہیں ہم اس کو نہ نہیں کر سکتے مریض کو، نہ ہی ہم نہ کرتے کہ ہمارے پاس جو مریض آ گیا ہے ہم اس کو جو سہولت بہتر دے سکتے ہیں ہم اس کے لیے ایفرٹ کرتے ہیں۔ پیرامیڈیکل سٹاف تو آپ نے بتایا کہ آلموسٹ 50% ہے، ڈاکٹرز کی بھی تعداد اسی طرح ہی کم ہے۔ اصل میں پھر بھی بات آتی ہے کہ اس کے اندر جو ہے نا اسپیشلسٹ کیڈر ایک ڈفرینٹ ہے، ایک جنرل کیڈر ہوتا ہے۔ جی، اسپیشلسٹ کیڈر میں اگر آپ کے پاس کمی ہے تو آپ کے جنرل کیڈر کو پھر اگین یوٹیلائز کیا جاتا ہے، مینیج کیا جاتا ہے۔ اس وقت مینیج کیا جا رہا ہے سیٹس پوری، کیونکہ اس وقت میجورٹی ہم لوگوں کی جو ہے نا جو اس وقت ڈاکٹر یا میڈیکل پروفیشن کی اکثریت آپ نے بھی دیکھا ہوگا، پڑھا لکھا طبقہ بہت زیادہ باہر کی طرف شفٹ ہو رہا ہے۔
اس کی پریفرنس ہے کیونکہ وہاں پہ نوکری پیسہ کمپیریٹیولی یہاں سے زیادہ ہے، تو وہ بہت زیادہ لوگ ہیں جن کی پریفرنس، لیکن اتنے ہی کوانٹٹی میں ڈاکٹرز بن بھی رہے ہیں. اب پہلے تو آپ کے پاس ہمارے دور میں صرف پورے پنجاب میں 7 میڈیکل کالج تھے. اب میرے خیال ہے اب آپ زیادہ بہتر پتہ ہوگا کہ اس وقت پنجاب میں میرے خیال ہے 100 سے اوپر ہیں، 150 سے اوپر ہوں گے. لیکن یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو ابھی بنائے جا رہے ہیں وہ صرف ایک مافیا اور وہ صرف بزنس پوائنٹ آف ویو سے بنائے جا رہے ہیں. اس میں میں اس میں کچھ کہہ نہیں سکتا کیونکہ وہ پرائیویٹ والوں سے بہت زیادہ میرا کبھی جو ہے نا وہ انکاؤنٹر ہوا نہیں. ہم ذرا گورنمنٹ سیکٹر والے تھے، ہمارا اور طرح سے باہر جانے کی کیا وجہ ڈاکٹرز کی کہ یہاں پر آپ کو 1,00,000 1.5 لاکھ ملتے ہیں اور باہر جا کے تو سنا. میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. میں یہاں پہ اگر جتنے بھی ایک 19ویں گریڈ کی اسکیل کی پے لے رہا ہوں 2 لاکھ کے رفلی لگ بھگ ہوگی. باہر اگر میں آج اپلائی کروں تو مجھے تقریباً مور دین 35 لاکھ کی ایک مہینے کی تنخواہ 3.5 ملین ملیں گے آپ. بالکل مل سکتے ہیں، اور یہاں پر 2 لاکھ ہیں. ایسے ہی ہے. اور مشکلات کا سامنا بھی 2 گنا یہاں پر ہے. ہاں جی. تو پھر یہی وجہ ہے کہ لوگ ڈس ہارڈ ہو کے چلے جاتے ہیں. لوگ ڈس ہارڈ ایک تو وجہ فائنینسز، نو ڈاؤٹ فائنینسز ایک بہت بڑی وجہ ہے. پھر اس کے بعد جابس کی کمی. اب آپ کے پاس بھی میں نے کہا نا جس طرح گورنمنٹ سیکٹر سے علیحدہ بن کر آ رہے ہیں، پرائیویٹ سیکٹر سے علیحدہ بن کر آ رہے ہیں، فارن گریجویٹ سے علیحدہ آ رہے ہیں. آپ کا وہی ایک سیٹ کے اگینسٹ جہاں پہ ہم اپلائی کرتے تھے، ہم 4 بندے اپلائی کرتے تھے ایک سیٹ کے اگینسٹ، اب اسے ایک سیٹ کے اگینسٹ پتہ لگتا ہے 1000 بندہ اپلائی کر رہا ہے. اتنا ڈفرینس آ گیا. بہت فرق ہے. مطلب مجھے کچھ پوسٹ آئی تھی کہ 100 پوسٹ آئی تھی، اس کے اگینسٹ 10,000 لوگوں نے اپلائی کیا ہوا تھا 100 پوسٹوں کے اگینسٹ. اب وہ پوسٹ بھی پھر اس کے اکارڈنگلی مطلب یہ نہیں ہے کہ جتنے تیزی سے نکلتی تھیں اب کیونکہ آپ کا ریسورسز اگے نیا ہاسپٹل کوئی بنے، نئے ہاسپٹل بنیں گے تو اس میں پھر نئے آپ کو مین پاور کی ضرورت ہوگی اور نئے مین پاور پھر آپ کے انڈکشن ہوں گے. اب اتنی سی جگہ میں وہی بات ہے کہ اب اتنی سی جگہ میں 2000 میں ہاؤس جاب کرنے آیا تھا اسی ہاسپٹل میں سن 2000 میں جناب. میں اور یہ میں چھوڑ کے چلا گیا تھا یار یہ مریض ہی کوئی نہیں ہے، ادھر تو کام ہی کوئی نہیں ملنا سن 2000 میں. آج یہ حالت ہے کہ یہاں پہ آپ کا مریض اتنا زیادہ ہے کہ آپ اس سے نہ لگا لیں کہ ہمارا تقریباً 3-3.5 ہزار کا او پی ڈی ڈیلی کا، اور تقریباً اتنا ہی میرے خیال ہے پیشنٹ جو ایمرجنسی میں آتا ہے 6 سے 7 ہزار. اور ہیڈ کاؤنٹ اگر میں آپ کو بتاؤں، ہیڈ کاؤنٹ سے مراد یہ کہ ان کے ساتھ اٹینڈنٹ یہ وہ 10,000 سے اوپر ہو جاتا ہے ٹوٹل پر ڈے. 10,000 سے زیادہ بندہ انٹر اور ایگزٹ ہوتا ہے جناب. پھر اس کے ساتھ ساتھ سیکیورٹی کے معاملات کو بھی دیکھنا بالکل ہے، اور ساری ذمہ داری تو اس ایم ایس پہ ایسے ہی ہے. تو ایک بندہ کیا کیا کام کرتا ہے. جس طرح دیکھیں آپ نے بتایا کہ جو پیرامیڈیکل سٹاف ہے وہ 50% کم ہے اور جو ڈاکٹرز ہیں ان کی بھی تعداد کم ہے. تو پھر اگر رزلٹ ہم آپ سے مانگیں کہ آپ نے 100 کا 200 دینا ہے تو پھر وہ تو ناممکن نہیں ہے. پھر یہ تو آپ خود ہی آپ نے جواب دے دیا ہے لیکن ہم کوشش کرتے ہیں نا. دیکھیں میں وہی بات کرتا ہوں، ہم نہ نہیں جس طرح نہیں ہم دیکھیں امید پہ تو ساری چیز قائم ہے جی. انسان کی تو یہی تو امید ہے آپ کو کہ مجھے جنت ملنی ہے تو ہم اچھے کام کر رہے ہیں. اگر آپ صرف یہ سوچ کے امید رکھیں گے کبھی نہ کبھی سرکاری ہاسپٹل جو ہیں یہ ٹھیک ہو جائیں گے. سر بہت بہتر ہے پہلے سے. میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، میں نے جب ہاؤس جاب شروع کی تھی اس زمانے میں اور آج کے دور میں اگر میں دیکھوں، میں اپنے گھر کی بات آتا ہوں، میرے اپنا فریکچر ہوا، ہاتھ کا چوٹ لگی، کسی پرائیویٹ ادارے میں نہیں گیا، گورنمنٹ سیکٹر میں گیا. میں اپنے گھر والوں کو عزیزوں کو بھی کہتا ہوں آپ کی کوئی ایمرجنسی ہو نا، کوئی پرائیویٹ ادارے میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، گورنمنٹ سیکٹر جائیں. وائی؟ کیونکہ آپ کو جو فیسلٹیز اور جو چیزیں اور جو ڈاکٹرز کی اویلیبلٹی گورنمنٹ سیکٹر میں ملے گی وہ ایمرجنسی میں کہیں نہیں ملے گی آپ کو. اس میں کوئی شک نہیں ہے، سب کو یہ چیزیں پتہ ہے کہ جو سورس سے مشینری خریدی جاتی ہے سرکار کے سورس سے وہ پرائیویٹ والے آلموسٹ نہیں خرید سکتے. چند ایک ہاسپٹل ہوں گے جن کے پاس ہیں، باقیوں کے پاس وہ مہنگی بہت. لیکن جس طرح بھی آپ نے بتایا کہ پیرامیڈیکل سٹاف 50% ہے، ڈاکٹر کم ہے، اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں ہیریٹیٹ ہونے کی وجہ سے لوگوں کو ٹریٹ اچھا نہیں کیا جاتا، ان کی بیماری میں اضافہ کر دیا جاتا ہے. اچھا اس میں بھی تھوڑا سا میری رائے اس طرح فرق ہے کہ ہوتا یہ کہ جیسے بینگ اے ڈاکٹر، اب آپ کے جو پروفیشن ہے، آپ اپنے پروفیشن میں کیا چیز کتنی اہمیت کی حامل ہے اور کس چیز کو آن ایئر کرنا اس ٹائم پہ ضروری ہے اور کس کو ابھی نہ کریں ویٹ بھی کر سکتے ہیں یہ آپ فیصلہ بہتر کر سکتے ہیں. بینگ اے ڈاکٹر جب پیشنٹ ہمارے پاس آتا ہے نا تو اس وقت ہم جو ڈاکٹرز اپنی فیلڈ کے حساب سے جو بھی پیشنٹ آیا ہے یہ ڈیسائیڈ کر چکے ہوتے ہیں کہ کون اس وقت ایمرجنسی ہے، کس کی پریورٹی نمبر 1 ہے، کس کو آرام سے دیکھا جا سکتا ہے، کس کو جونیئر دیکھ لے گا اور کس کو باہر ہی پیناڈول یا پیراسٹامول دے کے بھیج دیا جائے گا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. بالکل. مریض کی سائیکالوجی ڈفرینٹ ہے نا،
اس کی خواہش اب جو بھی یہاں پہ انٹر ہوا وہ خواہش ہوگی کہ میں ڈائریکٹ پروفیسر تک پہنچوں تو سب کام چھوڑ کے مجھے ٹریٹ اور وہ مجھے ٹریٹ کرے. بے شک پیناڈول لکھنی ہے تو وہ لکھے مجھے پیناڈول. لیکن یہ پارٹیشن جو ہے نا ڈویژن ہوتے ہوتے اوپر جاتا ہے. پروفیسر بے شک دن کے 10-15 مریض دیکھتا ہوگا, لیکن وہ 10-15 مریض وہ ہیں جو ساروں سے جس پہ سارے جونیئر ڈاکٹرز نے ہاتھ اٹھائے ہوں گے کہ سر یہ ہماری سمجھ سے ذرا بالا تر ہے. پھر وہ موسٹ ایکسپیرینس بندے کے پاس جاتا ہے. سب کو تو دیکھ بھی نہیں سکتا, سب کو نہیں دیکھ سکتا, لیکن یہ نہیں ہوتا کہ نیگلیکٹ کوئی نہیں ہوگا. یہ نہیں ہوگا کہ ایک پیشنٹ جس کا ہمیں پتہ کہ یار یہ بہت سیریس حالت میں ہے اور اس کو جناب ہر بندہ کہے کہ دیکھنا ہی نہیں, وہ سب سے پہلی پریورٹی پہ ہوگا. ہاں جس کو صرف پیناڈول دینی تھی وہ گلا کرے گا مجھے دیکھا نہیں ہے, مجھے بڑا درد تھا. اب ایک ڈاکٹر نے الٹرا ساؤنڈ بھی کر لیا, درد کی وجہ اس نے کہا یار اس کا تو صرف مسل پل ہوا ہے, اس کو یہ بروفن دے دیں, مسل ریلیکسنٹ دے دیں, بھیج دیں. اب اس کے لیے تو تکلیف ہے کہ مجھے تو بہت زیادہ ہے, الٹرا ساؤنڈ نارمل ہے, سی ٹی اسکین نارمل ہے, ٹیسٹ نارمل ہے, تو ہمیں تو پتہ ہے کہ یہ نارمل ہے, مسل پین ہے, ٹھیک ہو جائے گا. اس کے لیے شاید آہستہ آہستہ, لیکن اس کے لیے شاید ہوگا کہ نہیں جی مجھے پراپر نہیں ہے. پھر بھی اگر اخلاص سے پیار سے اگر ٹریٹ کر دیا جائے تو میرا اس کا درد ویسے ہی کم ہو سکتا ہے. یہ ایک چیز میں مانتا ہوں کہ تھوڑا سا ہمارا نا ماحول چینج ہو رہا ہے, لیکن وہ کلچرل ماحول چینج ہو رہا ہے, صرف ڈاکٹرز کی حد تک نہیں. ایگریویشن, ایک اگریسونیس, ایک خواہ کا غصہ, فرسٹریشن کس فیلڈ میں نہیں کہتے ہیں کہ گھر والا غصہ آگے باہر اتار دی. تو کس گھر میں پہلے تو چلے بیگم بیچاری کا قصور کہا جاتا تھا, اب تو ویسی راہ چلتے آپ نکلتے ہیں تو آپ کو چھوٹی چھوٹی چیزیں اریٹیٹ کر رہی ہوتی ہیں. یہ اریٹیشن آپ کی بڑھتے پھر کوئی ایک بیچارہ غریب دا بال ہوتا ہے جو پھر اس ٹریگر اس کو بندے کا کہتا ہے نا سنیپ کر گیا, اس کو سنیپ ایک چیز کروا دیتی ہے, اور وہ پھر لیکن میں دیکھیں یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس وقت ڈاکٹرز کے اندر ہم لوگوں میں وہی بات آپ والی کہ جہاں پہ ایک بندہ 15 مریض دیکھنا ہے اور 15 مریض دیکھنے کے بعد اس کو جو میں آپ کو اماؤنٹ آف فگر بتا رہا ہوں کہ یہ آپ کو ملنی ہے, اور ایک آپ نے 150 مریض دیکھنا ہے اور 150 کے بعد بھی جو نا آخری مریض جاندے یار ڈاکٹر صحیح نہیں تھا, میں کہتا یار میں ساری محنت میری اس نے اٹھا کے وہ ماری جو صبح سے میں بیٹھ کے کر رہا ہوں وہ نہیں دیکھ رہا. جس طرح ڈاکٹروں کو پیار اور اخلاص پیشنٹ کے ساتھ کریں, پیشنٹ کو بھی اسی طرح ٹریٹ کرنا چاہیے. ایسے ہی دیکھیں کوئی ڈاکٹر جاتی بدتمیزی نہیں کرتا. مریض اپنا بیچارہ ایک تکلیف میں ویٹ کرنا ہو اکلاتا, میں جس ویر تک بیٹھا ہے مجھے کسی نے نہیں دیکھا, اب وہ کہتے جی میں بھی تو صبح سے مریض ہی دیکھ رہا ہوں, میں تو اور کیا کر رہا ہوں. اب یہ میوچل ایک ہوتا ہے. اب یہ نہیں ہوگا کہ مریض آ کے کہے کہ ڈاکٹر صاحب آپ بڑی محنت کر رہے ہیں اور وہ کہے کہ یار نکل جا میرے کمرے سے. ایک میوچل انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے, ایک میوچل ریلیشن شپ ہے. کئی لوگ اپریشیٹ بھی کرتے ہیں, پھر بہت اور زیادہ تر لوگ کی کوشش. میں آپ کو بتاؤں مزے کی بات, میں نا شروع میں پریکٹس کی مانگا منڈی, جو پیریفری کے لوگ ہیں نا بڑے پیار والے ہوتے ہیں, بڑے محبت والے لوگ ہوتے ہیں. اس زمانے میں نا مطلب میرا مذاق میں ہم لوگ گھر میں کہتے تھے وہ آپ کا کوئی ان کے آپریشن کرنا, آپریشن کے پیسے چلے وہاں پہ ہم بڑے منیمل چارجز لیتے تھے کہ پیریفری ہے, گاؤں ہے یا تھوڑا قصبہ ہے, مانگا منڈی چھوٹی جگہ ہے. لیکن ان لوگوں کی محبت کا اخلاص کا اور کیا طریقہ ہوتا تھا یقین کریں. کوئی بندہ آیا, ڈاکٹر صاحب احمد دودھ لے کے آئے, احمد دیسی گھیو تھوڑے واسطے لے کے آئے, انڈے دیسی لے کے آئے. یہ چھوٹی چھوٹی محبت کے ایک اظہار ہوتا تھا ان کا کہ جس سے بندہ نا ایک خلوص ایک وہ ساری چیز ہوتی تھی. اب ایز اے ڈاکٹر ہم بھی تھوڑا سا کمپٹیشن میں آ گئے کہ وہ زیادہ ارن کر رہے ہیں. تھوڑا سا نہیں, میں کہہ رہا ہوں رہی کمپٹیشن گیا, اور تو کچھ ساروں میں یہی رہ گیا, ہر چیز میں ڈاکٹرز کے علاوہ ہر شعبہ میں اگر دیکھا جائے تو کمپٹیشن ہی کمپٹیشن ہے. کوئی بھی اپنی جاب جو ہے وہ پوری ذمہ داری کے ساتھ ادا نہیں کر رہا, اس میں چاہے میں ہوں, ہم اپنی چادر جو ہے نا زیادہ ہم نے پھیلا دی ہے, اصل بات یہ. جی بالکل. سی ایم پنجاب اور منسٹر ہیلتھ آپ سے گزارش ہے کہ جتنے بھی سرکاری ہاسپٹل ہیں کہیں پہ جائیں, یہ چیز آپ کے نالج میں ہم سے زیادہ ہوگی کہ پیرامیڈیکل سٹاف ہو, ڈاکٹرز ہوں, سیکیورٹی کے معاملات ہوں, یہ ہر جگہ پر ایشو زیر بحث ہیں. لیکن جس طرح کہ آپ نے وعدہ کیا اور الیکشن سے پہلے بھی اور اب بھی نعرے لگائے جاتے ہیں ہیلتھ سیکٹر کے لیے, ایجوکیشن سیکٹر کے لیے, عوام کی آسانیوں کے لیے, تو سب سے ضروری میں سمجھتا ہوں کہ ہیلتھ ایسی ہے جیسے انسان کے لیے سانس ضروری ہے. اچھی جو ہیلتھ سہولیات ہیں یہ بھی انسان کے لیے ایسے ہی ضروری ہیں جیسے کہ سانس.
تو یہ وعدوں کو پورا کرنا آپ کا کام ہے. جو آپ نے عوام سے وعدے کیے ہیں, اپنے اداروں سے وعدے کیے ہیں, فی الفور اس کو پورا کیا جائے. ایسا نہیں ہے کہ پیرامیڈیکل سٹاف پاکستان میں موجود نہیں ہے, پنجاب میں موجود نہیں ہے, ڈاکٹرز موجود نہیں ہیں, سب موجود ہیں, لیکن میرٹس پہ کام کیے جائیں, لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کی جائیں, جس کا آپ نے وعدہ کیا ہے. گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھیں گے, ملتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. اچھا سر, یہ بتائیے گا کہ بہت سارے لوگ ادھر پارکنگ سے لڑتے نظر آتے ہیں اور میڈیسن پہ کچھ لوگوں کا کہنا ملتی نہیں ہے, ٹیسٹ نہیں ہوتے, اس کے بارے میں کیا کہنا آپ کا؟ جہاں تک پارکنگ کی چیز ہے, پارکنگ کے اندر جو ہے نا, یہاں پہ آج سے تقریباً میرے آنے سے کچھ عرصہ پہلے تک جو ہے نا ایک کمپنی تھی ایسی کہ جو پچھلے کئی عرصے سے بیٹھی ہوئی تھی. وہ کمپنی جو پارکنگ والی کمپنی جو بیٹھے ہوئے تھے, ٹھیکیدار جو بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے بلکہ 2-4 سالوں سے وہ یہاں پہ پے بھی نہیں کر رہے تھے, لوگوں سے لے رہے تھے, آگے پے نہیں, ہسپتال کو کوئی روپیہ نہیں دے رہے اور قبضہ کر کے بیٹھے ہیں. نکالنے کے لیے کورٹ میں گئے, ہائی کورٹ میں, کئی جگہوں پہ چلتا رہا سلسلہ, لیکن نہیں وہ چھوڑتے تھے. بہرحال ہمارے پھر گور صاحب جو ہیں یہاں پہ جو چیئرمین ہے بورڈ ہے ہمارے, ان کی محنت سے, اور پھر محسن نقوی صاحب, ان ساروں کی محنت سے, اور بیرسٹر عمر ہیں ہمارے جو وکیل ہیں, انہوں نے پھر کورٹ میں کیس کیا, اور الحمدللہ پھر وہ کیس ہم نے جیتا, پھر ان کو ویکیٹ کرایا. وہ ویکیشن کے بعد پھر ہم نے نیا ٹینڈر دیا. اور اب اداروں کی نااہلی ہے یا پھر یہ نظام ہمارا اس طرح کا ہے کہ اگر میں آپ کو پے بھی نہیں کر رہا اور بڑا اس سے پورے بیٹھا ہوں کہ میں جانا بھی نہیں اور پے بھی نہیں کروں گا آپ کو, یہ زیادتی نہیں ہے؟ بہت زیادتی ہے, بہت زیادتی ہے. تو پھر نظام میں ہمارے خرابی ہے یا اداروں کی نااہلی ہے کہ ادارے ان کو کچھ نہیں کہتے؟ میں اس پہ کوئی کمنٹ اس لیے نہیں کر سکتا کہ یہ میرے سے پہلے کی چیز تھی. اب وہ کیا وجوہات تھی کہ جس وجہ سے وہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور کیوں بیٹھے ہوئے تھے, پھر اس وجہ سے تو یہ لوگ آپ کے اگینسٹ خلاف بھی ہو گئے ہوں گے. بہت زیادہ بہت زیادہ. اس وقت میرے خیال ہے, میں بلکہ وہی کہہ رہا تھا کہ میں نے زندگی میں آج تک کبھی کہیں ایسی جو گورنمنٹ کے ادارے ہیں, یہ جو اپنے پولیس وغیرہ یا اس طرح کے اداروں میں نے آج تک کبھی کوئی جانا نہیں ہوا میں, لیکن پچھلے 3 ماہ میں میں نے اینٹی کرپشن, ہائی کورٹ, سپریم کورٹ, سیشن کورٹ, پیپرا, اینٹی مطلب کہاں جو ادارے نہیں بھی پتہ تھے وہ بھی ہاں مجھے اب ہر ادارے کا پتہ ہے جی. اب تو میں بڑے پرسکون انداز میں کہ لیٹر آتا ہے کہ جی اب وہاں سے بلا لیے, میں کہ جی چلیں. اور مطلب الحمدللہ دیکھیں میں ایک چیز بڑا اوپنلی لے کے چلتا ہوں کہ جو چیز ہے سامنے ہے, جو جس نے پہلے کا میں ذمہ دار نہیں ہوں. ہاں اب جو ہو رہا ہے اس کی میری ذمہ داری ہے اور میں اس ذمہ داری کو لے کے چلتا ہوں, میں اون کرتا ہوں. جی اوور چارجنگ کرتے ہیں, کوشش کرتے ہیں, اور ہم جہاں پکڑ لیتے ہیں تو ہم جرمانہ کرتے ہیں. اب نہیں میں چھوڑتا, کرتے ہیں. اب وہ بیچ میں انہوں نے پھر بیچ میں سلسلہ شروع کیا, میں نے ان سے کہا فلیکس بنوائے, فلیکس لگائے, پھر وہ فلیکس کے آگے کبھی کپڑا ڈال دیں, کبھی پیچھے کپڑا ڈال دیں, پینٹ کروا دیا, دیوار بھی پینٹ کروا دیا کہ اب اس کو کیا کریں گے, کہ کیا چارجز ہیں. نہیں پھر جو وہ مافیا ہے وہ آپ لوگوں سے زیادہ اسٹرانگ ہو گیا. نہیں اسٹرانگ نہیں ہوتا, تو آپ بتا رہے ہیں ہوتا کہ یہ انڈیویجول ہے. اب آپ ہے نا, میں یہاں بیٹھا کام کر رہا ہوں, میرا اگر ایک انڈیویجول گارڈ, سیکورٹی گارڈ کہیں پہ کسی سے لے رہا ہے, کوئی پیسے لیتا ہے, کوئی بھی بندہ پیسے لیتا ہے, اگر کسی چیز کے لیے بھی پیسے لیتا ہے, میرے نالج میں اگر نہیں ہے تو وہ اس کا انڈیویجول فیل ہے جب تک وہ خود کر رہا ہے. لیکن جب میرے نالج میں آ گیا اور پھر بھی میں اس کو اجازت دیتا ہوں کرنے کی, پھر یہ میری غلطی ہے. تو جب تک ہوتا یہ کہ یہ انڈیویجولز ہوتے ہیں کچھ بیچ میں, کسی کی ڈیوٹیاں ان کی بھی لگتی ہیں, بندے آتے ہیں. میں کمپنی کو نہیں کہوں گا کہ وہ فراڈ ہے, کمپنی والے ایسا فراڈ نہیں ہوتے, بیچ میں انڈیویجولز ہوتے ہیں. آج دیہڑی لگ گئی ان کی, کسی نے نہیں لگی, کہیں پہ چکر دے دیا, کسی کو نہیں دیا. جب پکڑے گئے تو بھگتتے مالک ہیں, وہ مالک پھر نکال دیتے ہیں, کبھی بندہ بدل دیتے ہیں. لیکن یہ بہت زیادہ نہیں ہوتا. یہ کبھی کبھار جس طرح ہوا کہ کسی کا دور لگ گیا, کسی نے 10 کے 20 لے لیے, 20 کے 30 لے لیے, اس طرح کر کے. جس طرح ابھی آپ نے بتایا بینر یا کہیں دیوار پہ لکھا جائے تو لوگوں کے لیے آسانی ہو سکتی, جس طرح کے لڑائی جھگڑے. نہیں اب تو میں نے لکھوا دیا, وہ کہتے ہیں نہیں 50 ہیں, تو کافی نہیں اب تو لکھوا دیا. یہ میں بتا رہا ہوں نا کہ جب ابھی اس نئی کمپنی کو آئے بھی 2 مہینے 2.5 مہینے ہوئے ہیں, بلکہ آپ نے دیکھا ہوگا ابھی تو وہ اپنے بورڈ لگا رہے ہیں, اپنے وہ بوتھ بنا رہے ہیں, الیکٹرانک بوتھ بن رہا ہے. اور ابھی یہ تو پروسیس چل رہا ہے نا, تو انشاءاللہ یہ جب ایک دفعہ ہو جائے گا تو پھر مشکلات کم ہوتی جائیں گی. اور وہ جس طرح میں نے آپ کو بتایا نا کہ ہم نے
پینٹ سے دیواروں پہ لکھوا بھی دیا ہے, ریٹ لسٹ ساری لگا دی ہے, تاکہ یہ مسئلہ ہی نہ آئے کہ بھئی کتنے پیسے ہیں یا کتنے نہیں ہیں, پرچی کے اوپر یا اس کے اوپر کوئی پرابلم آئی ہی نہ, لکھا ہو. ہاں پھر بھی اگر کوئی چارج کرتا ہے تو ڈیفینیٹلی میں بیٹھا ہوں, میں تو کہہ رہا ہوں مجھے کمپلینٹ کریں پھر دیکھیں. اگر اوور چارجنگ کوئی کرتا ہے تو کمپلین کس کو کی جاتی ہے؟ ہمارے ڈی ایم ایس سیکیورٹی, ہمارے ڈی ایم ایس پارکنگ ہیں اور اے ایم ایس سیکیورٹی ہیں, ڈائریکٹ جو ہے ان کو کمپلینٹ جاتی ہے اگر ریٹن میں یا جس طرح بھی وہ آگے بتاتے ہیں, اور پھر اگر وہ چیز باقی ایسا ہے تو پھر اس کے اکارڈنگلی جو ہے وہ پر ڈے کے حساب سے ایون ایک کمپلینٹ پہ 2000 روپے جرمانہ ہے کمپنی والوں کو. اچھا, اب یہ معاملہ تو ابھی آپ نے جس طرح بتایا کہ 3.5-4 ماہ آپ کو ہوئے, 2 ماہ پارکنگ والوں کو ہوئے, اسٹیبل ہوتے ہوتے بھی 2-4-6 ماہ تو لگ ہی جاتے ہیں. نہیں زیادہ نہیں, انشاءاللہ 1-2 ماہ اور بس, میکسیمم 1 مہینہ, بلکہ میں کہوں گا بوتھ وغیرہ جب لگ گئے. ہمارے بوتھ میں یہ پارٹیشن ہو رہی ہے کہ ہم ای ٹیگ لگا رہے ہیں, اس میں یہ ہوگا کہ جو بھی بوتھ کے اوپر انٹر ہوگا وہیں پہ اس کی پرائس وغیرہ جو بھی آ جائے گی ای ٹیگ کے ساتھ. پھر یہ کہ آپ کو جس طرح ہوتا ہے ای ٹیگ میں کتنے پیسے اوور چارجنگ ختم ہو جائے گی, چانسز بہت کم ہو جائیں گے. ہاں جی, موٹر سائیکلوں گاڑیوں پہ تو کم از کم ختم ہو جائیں گے, موٹر سائیکلوں پہ پھر وہ دیکھتے ہیں اس میں, کیونکہ اس پہ ای ٹیگ ذرا مشکل ہو جاتا ہے لگوانا, لیکن یہ کہ اوور چارجنگ کے چانسز ہیں کہ وہ کم ہو جائیں گے. میڈیسن کی کیا پوزیشن ہے ہاسپٹل؟ میڈیسن میں جی آلموسٹ 70-80% الحمدللہ ہیں. اس میں بھی ہمیں پھر اگین اپنے بجٹ کے حساب سے یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ اسینشیل میڈیسنس کتنی ضروری جو میڈیسنز ہیں وہ ہم جو زیادہ سے زیادہ استعمال ہوتی ہیں ان کو ہماری پہلی پریورٹی ہوتی ہے کہ ہم ان کو لیں. وہ سرجریز جو زیادہ کامن ہوتی ہیں اور اس میں جو چیزیں استعمال ہوتی ہیں, دوائیاں یا ٹانکے یا جو بھی اور چیزیں استعمال اس میں ہو رہی ہیں, اس کی پریفرنس اگین ہوتی ہے کہ ہمیں فینسی چیزیں یا بہت ایکسپینسو آئٹمس وہ تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے اس کو پرچیز کرنا ہمارے لیے. وہ تو ڈیلی روزمرہ میں یوز بھی نہیں ہوتی ہوں گی. نہیں وہ ہوتی نہیں ہے, لیکن کئی دفعہ دیکھیں جیسے اب آرتھو کے امپلانٹس ہیں, اب آرتھو کے امپلانٹس میں بھی لاکھ روپے سے لے کے 10 لاکھ روپے جی ویسے تک کا امپلانٹ ہے, ٹھیک ہے نا. تو اس کے اکارڈنگلی پھر جو ہم کر سکتے ہیں افورڈ وہ ہم لے لیتے ہیں, جتنا کو ہم دے سکتے ہیں. اور اس کی یوٹیلائزیشن, اصل چیز آتی ہے یوٹیلائزیشن کتنی ہے, وہی آپ والی بات کہ ڈیلی یوز نہیں ہوتے. جو زیادہ یوز ہونے والی چیزیں اور پرائس رینج کے اندر آتی ہیں تو اس کا ہماری پریفرنس ہوتی ہے کہ ہم اس کو زیادہ لے کے زیادہ لوگوں کو وہ سروسز پرووائڈ کر سکیں. جو زیادہ فینسی چیزیں اس میں گورنمنٹ, نو ڈاؤٹ گورنمنٹ ہمیں بہت سپورٹ کرتی ہے اس لحاظ سے کہ اس میں سی ایم فنڈ ہے, بیت المال ہے, زکوٰۃ ہے, اور بہت سارے اور بھی ایسے ادارے ہیں کہ پھر ہم ان کو ریفر کرتے ہیں کہ وہ پھر ان کے لیے ارینج کرتے ہیں. مطلب 70-80% جو ہے نا چیزیں یہاں سے مل جاتی ہیں. چھوٹی موٹی دوائیاں یا چھوٹے موٹے اگر آپ ایسی چیز ہے کہ جو کہ ہمارے پاس اسٹاک میں نہیں ہے اندر پڑی ہوئی یا ختم ہو جاتی ہے کئی دفعہ, یا ٹینڈر میں کئی دفعہ ہوتا ہے کمپنی نہیں آئی اس چیز کی, جو دوائی ہم نے مانگی اس کی کمپنی نے پارٹیسپیٹ ہی نہیں کیا, وہ پھر تھوڑا سا ایشو آتے ہیں. لیکن میجورٹی چیزیں الحمدللہ سپلائی ہم پرووائڈ کر رہے ہیں لوگوں. یعنی کہ اب ابھی ہم ناظرین کو یہ بتا سکتے ہیں کہ 70-80% جو بھی میڈیسن ہے وہ جینا ہاسپٹل فری پرووائڈ کرتا ہے. جی, سرجری کے یہ جیسا میں نے کہا امپلانٹس اور اس طرح کے جو مہنگے آئٹم ہیں اس کے علاوہ تمام تقریباً. جی, ٹیسٹ جو ہیں اسی طرح ٹیسٹ میں بھی اگر ہیں تو میرا خیال ہے کہ اس کا ایگزیکٹ ڈیٹا تو نہیں میں آپ کو کہہ سکتا, لیکن یہ کہ آلموسٹ ایمرجنسی میں تو 100% ٹیسٹ فری ہیں, ٹیسٹ ہم سارے کرتے ہیں, فری کرتے ہیں. باقی جو ٹیسٹ ہیں اس کے چارجز ہیں, کئی ٹیسٹ ہوتے ہیں ان کے چارجز ہوتے ہیں, اور وہ ہاسپٹل میں ہی یا باہر سے کروانے پڑتے ہیں؟ نہیں, وہ ہاسپٹل میں ہوتے ہیں, لیکن اس کے چارجز گورنمنٹ نہیں رکھے ہوئے ہیں کہ وہ ایک سپوز کر لیتے ہیں اگر ایک ٹیسٹ مارکیٹ میں آپ کا 10,000 کا ٹیسٹ ہے تو یہاں پہ وہ اس کا 50% سے بھی کم قیمت پہ ہوگا ٹیسٹ. اس میں کیونکہ پروفٹ ایسا نہیں رکھا ہوا, انہوں نے صرف یہ ہے کہ چلیں وہ جو کاسٹ ہے کیونکہ ہاسپٹل کو ارننگ بھی کرنی ہے, کچھ ارننگ کریں گے تو انہی سے ہم اپنے ریسورسز سے پھر آگے چیزیں مزید لینے کے لیے, کیونکہ ہمیں جتنا فنڈ آتے ہیں وہ کبھی بھی پورا نہیں ہو سکتا. لیکن اگر وہی میں نے آپ سے کہا کہ اگر میں ارننگ کروں گا کچھ ہاسپٹل ایز اے ہاسپٹل تو پھر میں وہ فینسی چیزیں جو پیشنٹس کے لیے لینی ہے یا وہ جو مہنگی چیزیں لینی ہیں تو میں ان کی طرف بھی جا سکتا ہوں. جس طرح آپ نے بتایا کہ 6,000 پیشنٹ اٹینڈنس ڈال کے جو 10,000 لوگ ہیں ان کو ٹریٹ کرنا, ان کی سیکیورٹی, ان کو دائرہ جو لوگ آتے ہیں رات بھی ادھر رہتے ہیں, پھر جو ان کو ساروں کو مینیج کرنا مشکل کام ہے. اگین مشکل ہے, ناممکن ہے, مشکل ضرور ہے. یہ کہنا میں نے کہا نا ادھر بیٹھ کے میں اپنے وارڈ میں بیٹھ کے جب سوچ رہا تھا کہ یار یہ نہیں ہو رہا وہ نہیں ہو رہا, اس سیٹ پہ آ کے بیٹھے تو چیزیں آپ کو پھر پتہ لگتی ہے کہ پکچر ہے کیا, اصل پکچر کیا ہے. آپ بیٹھے بیٹھے آپ کئی دفعہ ہوتا ہے کہ پھر آپ
کوئی ایمرجنسی ایسے آتے ہیں جیسے ابھی پچھلے دنوں ایک وہ واقعہ ہوا کہ ایک ایکسیڈنٹ ہوا یہ تبلیغی جماعت والوں کا, 10-12 ڈیڈ باڈیز, ایک دم آپ کے پاس 7-8 ڈیڈ باڈیز تھی, 10-12 انجرڈ پیشنٹس تھے. صبح 5 بجے وہ پہنچے, آپ کو اٹھ کے آنا پڑتا ہے, آپ کی پوری ٹیم آتی ہے, سارے ایمرجنسی وہاں پہ چل رہا تھا سارا, انہوں نے پھر اس کو مینیج کرنا. اپڈیٹ آپ نے آگے بھی کرنا ہے کہ کیا وہ ساری لسٹ آ گئی, لسٹ ہمیں بنا کے ان سے ہم نے لسٹ مانگی انہوں نے. دیکھیں مطلب یہ کہ نا پاکستان میں یہ کہ سسٹم ہے, کوشش بھی سارے کرتے ہیں, ہمارے ریسورسز کے اندر ہم نے کھیلنا ہے. ریسورسز کے ساتھ ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں, میری اپنی ذاتی رائے ہو سکتا ہے, غلط بھی ہو سکتی ہے, کہ جو لوگ لیگ پولنگ کرنے والے ہیں ان کی وجہ سے بھی بہت سارے کام معاملات رہ جاتے ہیں. وہ ہر ہے ایسے کہ نہیں ہوتا, وہ ہر فیلڈ میں ہوتا ہے, وہ ہر فیلڈ میں ڈسہارٹ تو نہیں ہوتے اس سے آپ؟ نو, میرا جتنا تقوی ہے نا رب پہ, آپ لوگوں کی سوچ ہے, اور کئی لوگ اس کو نا وہ یہ مولوی بنتا ہے, میں بنتا نہیں ہوں, میں واقعی یقین رکھتا ہوں, اور میں نے دیکھا بھی ہے, میں چونکہ پریکٹیکلی دیکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ راستے کو بنا دیتا ہے. آپ نیت اچھی رکھیں. ریویمپنگ کہاں تک پہنچ گئی ہے, کب تک مکمل ہو جائے گی؟ ہائے مشکل نہیں الحمدللہ آلموسٹ 80-85% ہو چکا ہوا ہے. مین ہمارا تھا تھوڑا سا مسئلہ یہاں پہ اے سی کا, کہ اے سی کون سے لگنے ہیں. جس طرح ہمارے ایمرجنسی میں بی آر ایف لگے ہوئے ہیں, تو ہمارے گور صاحب کی بھی خواہش تھی اور ہماری بھی خواہش تھی کہ وہ بی آر ایف ہی لگیں جو نئے ایریاز ہیں, لیکن وہ اس کا بجٹ بہت اوپر چلا جاتا تھا, اور وہ بجٹ تھوڑا سا ذرا مشکل ہو گیا تھا, تو جس وجہ سے ہمیں پھر اس پروگرام کو, اس آئیڈیا کو تھوڑا سا ابھی روکنا پڑ گیا. پھر ہم نے گورنمنٹ سے جو ہمیں وہ اے سیز مل رہے ہیں, ہم نے پھر کہا جی آپ وہ دے دیں, تو انشاءاللہ وہ بھی آنے والے ہیں. اب ان کی بھی اپروول ہو گئی ہے, وہ پہنچ گئے مین ویئر ہاؤس میں, وہاں سے ہمارے پاس آنے. ہم نے صرف اس کے لیے جو تاریں ہیں اور جو نئے پائپ, کیونکہ ہم نے تو بند کر کے بی آر ایس سسٹم پہ جانا تھا, لیکن اب چونکہ وہ لگانے ہیں تو اس میں پھر یہ کہ سوراخ کرنا, پائپنگ بچھانا, وہ تھوڑا سا ہمیں کرنا ہے. ہمارے اینڈ پہ ہم نے جو ابھی بات, کیونکہ سی این ڈبلیو بیسکلی ادارہ دیکھ رہا ہے اس کو, تو انشاءاللہ امید ہے کہ یہ اگر وہ چاہیں تو دسمبر تک ہمیں دے سکتے ہیں بڑے آرام سے. یعنی کہ نئے سال میں عوام کے لیے یہ بھی خوشخبری ہوگی کہ بالکل آپ کا اگر یہ اب ہم بیسکلی ہم تو چاہ رہے ہیں, کیونکہ میرا اپنا وارڈ اس میں سفر کر رہا ہے, میرا وارڈ 60 آئی وارڈ تھا, میرا آپریشن تھیٹر بھی اس میں سفر کر رہا ہے. آئی کا تو آپریشن تھیٹر وارڈ دونوں ہی بند ہے, ہم تو نیورو سرجری کے وارڈ میں جا کے سرجری کرتے ہیں. زیادہ مشکل نہیں ہوتا ہوگا آپ کو؟ تو پھر بہت زیادہ, ہمارا بتایا نا ہفتے میں 1 دن صرف سرجری کے لیے مل رہا ہے ہمیں, تو اس میں ہم نے سارے آپریشن کرنے ہیں جو کرنے ہیں 1 دن. تو ناظرین کو یہ بتا دیں کہ آپ لوگوں سے خفا نہ ہو, معاملات ہی اس طرح کے. میں بالکل یہ میں کہہ رہا ہوں نا, اب دیکھیں ہمارے جو جنرل سرجری کی او ٹی, اس کے آپ کے 3 مین او ٹیز تھے, اور 3 کے اندر مطلب ہے کہ ایک کے اندر آپ کا 4 سے 5 او ٹیز ہوتے ہیں جہاں پہ آپریشن ہو جاتے ہیں, اس کو صرف ایک چل رہا ہے. سارا برڈن اسی پہ, اس ایک پہ, اس ایک کے اندر جتنے بھی پھر ڈاکٹرز ہیں انہوں نے اپنے دن ڈیوائیڈڈ میں. اب میرا وارڈ ہے, سپوز کرتے ہیں یہ 50 پیشنٹ ہے میرے وارڈ میں جو آ رہے ہیں, میں نے 10 کا آپریشن رکھ دیا, 40 پھر پڑے ہوئے ہیں, اور اگلے پھر 40-50 نئے آ گئے ہیں, وہ پھر ایک پینڈنگ والا, پھر وہ کہتے ہیں جی لیٹ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا نام لسٹ میں نہیں ڈلا, جان کے نہیں کر رہے, کیوں نکال دیا گیا, کیا اب ڈاکٹر کی پریفرنس کیا چل رہی ہوتی ہے. میں ایز اے ڈاکٹر بھی بتا رہا ہوں نا, میں تو ایز اے اسپیشلسٹ بھی ہوں, تو میری پریفرنس یہ ہوگی کہ یار یہ بچہ ہے, اس کا سیریس ہے, نہ کیا تو جان کو خطرہ ہو سکتا ہے, اس کو پہلے کر لو. یہ ہرنیا ہے, سی ڈی کو ضروری نہیں, اے کو ضروری ہے اس ٹائم. جیسے ایک ہرنیا والا پیشنٹ ہے, اب ہرنیا والا اگر کہے کہ یار میرا ہرنیا نہیں آپریٹ کرے, وہ یار ہرنیا تو میرے دادا نے تو ساری زندگی لے کے چل کے اینڈ تک, وہ بیچارے کی ڈیتھ تک بھی انہیں آپریٹ نہیں کرایا اور کچھ بھی نہیں ہوا. ہاں لیکن ہرنیا اگر انٹینگلڈ ہو گیا, انفیکٹڈ ہو گیا, پھر وہ ڈاکٹر بھی کہے گا یار ابھی کرو, اپینڈکس ہے ابھی کرو, لیکن باقی چیزیں پھر عوام کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ڈاکٹروں کی ان کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے, کوئی صورتحال کو دیکھتے ہوئے انہی کے فائدے کے لیے آپ چینجنگز کرتے ہیں. جس بندے کو ایمرجنسی کی ضرورت ہے اور جس کا آپریشن جلدی ہونے کی ضرورت ہے, وہ ڈیفینیٹلی پہلے ہوگا. اور اگر کسی کو ڈیلے کیا جا رہا ہے کہ یار یہ ویٹ کر سکتے ہیں, تو اس میں کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے, کوئی نہ کوئی فیصلے میں ہوتا ہے کہ یار یہ ویٹ کر سکتا ہے, اس کو نقصان نہیں ہوگا, یا اللہ نہ کرے کہ اتنا نقصان ہو چکا ہے کہ یار ابھی کریں یا 5 دن بعد کریں, ریزلٹ ایک ہی ہے. یہ فیصلے کی تو جو 5 دن بعد والا اس کا ابھی ہونا ضروری ہے, اس کا 5 دن بعد بھی ہو جائے تو پرابلم, کوئی پرابلم نہیں ہے. بالکل ایسے ہی یہ مین ہے. صفائی ستھرائی کے حوالے سے چیزیں کافی کہیں کسی جگہ پہ تو اچھی بھی ہیں اور کسی جگہ پہ بہت بری بھی ہیں, اس کی کیا وجہ ہے؟ ریویمپنگ کی وجہ ہے, کنسٹرکشن کی وجہ؟ دیکھیں وہی بات ہے کہ آپ ریویمپنگ میں ہمیں بہت ساری مشکلات کا سامنا سب سے زیادہ تو یہ ہوتا ہے کہ آپ ہماری تو سب سے زیادہ جو کمپیوٹر میں, کیونکہ ہم نے جو کمپیوٹرائز سسٹم کیا, انٹریاں سارا کمپیوٹر میں, جہاں جہاں سے تاریں گزر رہی ہیں, اب یہ جو آتے ہیں ٹھیکیدار ہیں,
انہوں نے آگے ٹھیکیدار رکھے جی ہیں. بالکل. ٹھیکیدار نے نہیں دیکھا کہ یار اس کے اندر سے جو پائپ گزر رہی تھی, جو تاریں گزر رہی تھی, وہ آکسیجن کا ہے یا وہ تاریں کمپیوٹر کی ہیں, یہ کیا ہے. انہیں آنا ہے, اس نے چھت اتارنی ہے, سارا توڑنا ہے, جی آپ اگلے دن صبح آتے ہیں پتہ لگتا ہے جی وہ بھی توڑ دیا, وہ بھی توڑ دیا, وہ بھی کٹ گئی, یہ بھی نہیں تھا. اور جب آپ لگوانے جاتے ہیں پتہ لگتا ہے وہ ایک تار جو چھوٹی سی, میں آپ کو بتاؤں کمپیوٹر کی جو سمپل انہوں نے تاریں کاٹی ہیں, وہ بعد میں جب کیلکولیٹ کرایا جہاں جہاں سے کاٹی تھی وہ کروڑ روپے کا زیادہ کا نقصان کر گئے. اب وہ ٹھیکیدار وہ تو کر کے چلا گیا, حالانکہ بتایا بھی تھا کہ جب یہ کاٹنا ہو یہ کرنا ہو, تو اب وہ بات ہے, وہ تو مطلب مزدور ہے, مزدور کو یار یہ اتار دو جی, اس نے سارا اتار دیا جو بھی ہے, اس نے دیکھا بھی نہیں کہ کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا ہے, نیچے کون ہے کیا کر رہے ہیں. اب اسی وجہ سے پھر جو گند ہے. باقی یہ کہ ہمارے اینڈ پہ ابھی جنریٹوریل کا ٹھیکہ ہو گیا ہوا ہے, نئی کمپنی آ گئی ہوئی یہاں پہ کام کر رہی ہیں اپنا, بہت بڑا ٹھیکہ ہوتا ہے اور بہت مین پاور بہت چاہیے اس کام کے لیے آپ کو, کیونکہ ایک میں کہتا ہوں 6 گھنٹے اگر آپ اسپتال میں صفائی والے کو ہٹا دیں نا, نظام دھرم بھرم ہو جائے گا, سر ختم ہو جائے گا, ایسی ختم ہو جائے گا. آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ گند کتنی تیزی سے. لوگ بھی تو کمپرومائز نہیں کرتے نا ہمارے ساتھ. اگر لوگ بھی کمپرومائز کریں, کچھ ڈسٹ بین کی جگہ ڈالیں اگر کوڑا, بالکل بہت زیادہ آسانی ہو سکتی ہے. وہی میں آپ کو بتانے لگوں کہ یہ ہمارے ریمپ بنے ہوئے ہیں نا, تو ریمپ سے گزرتے جائیں تو پہلے ریمپ میں نا جالیاں بڑے بڑے شیشے تھے, اس دفعہ ہم نے چھوٹے شیشے لگوائے اور ان میں بھی لاک لگا دیے. کھاتے پیتے لوگ جاتے ہوئے جناب ڈال دیتے, وہاں سے نیچے پیشوز بنے ہوئے اس میں پھینک دیتے تھے. اب وہ بڑے بڑے گند, کیونکہ ادھر تک اپروچ ہی اتنی مشکل ہے کہ عام بندے کو صفائی والے کو سیڑھیوں سے اتارنا پڑتا ہے اس پیشوں کی صفائی کرنے کے لیے. اور وہ تو بیسیکلی وینٹیلیشن کے لیے بنائے ہوئے ہیں کہ آپ کی بلڈنگ کا ڈیزائن ایسا کہ وہاں سے ہوا کا ہوتا رہے. وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ڈسٹ بن اتنی بڑی بنا اتنی بڑی ڈسٹ بن ہے کہ جہاں پہ آپ پھینک دیں جہاں پہ مرضی. لیکن یہ کہ دیکھیں بہتری کی طرف ہے, کوشش ہے, نیت بھی ہے, باقی اللہ تعالیٰ ساتھ دے, اور کوشش تو ہر جگہ پہ ہم کر رہے ہیں. جی بالکل. ناظرین, ایم ایس صاحب کی آپ نے باتیں سنی, انشاءاللہ ویژن بھی ان کا ہے, کرنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں. ابھی 2 سے 3 ماہ یا 4 ماہ کہہ سکتے ہیں ان کو یہ عہدہ سنبھالے, چارج لیے ہوا ہے. تو کافی کچھ ہم نے جو ہمارے سورس ہیں, جو ہمارے سروے کیے ہیں لوگوں نے, جو ہماری بات ہوئی ہے جن سے, ان کا یہ کہنا کہ پہلے سے بہتری ہے لیکن مزید بہتری کی بھی ضرورت ہے. ہمارے ساتھ رہیے گا, ہم آپ سے پیشنٹ کی بھی بات کروائیں گے, اٹینڈنس کی بھی بات کروائیں گے. دیکھتے رہیے شارٹ بریک کے بعد. آج ناظرین بالکل ہمارے ساتھ ڈائریکٹر جو ہیں ایمرجنسی ڈاکٹر کمل وہ موجود ہیں, ایم ایس کاشف جہانگیر صاحب خود بھی موجود ہیں. ہم یہاں پر پیشنٹ جو ہیں ان سے بھی بات کریں گے اور ان کے جو اٹینڈنٹ ساتھ ہیں ان سے بھی بات کریں گے. کسی مشکلات کا ان کو سامنا ہے یا ان کی جو ٹریٹمنٹ کی جا رہی ہے وہ بالکل ویسے ہی کی جا رہی ہے کہ جیسے سی ایم پنجاب نے لوگوں سے وعدے کیے تھے, جو منسٹر ہیلتھ ہیں انہوں نے لوگوں سے وعدے کیے ہیں کہ آپ کے لیے آسانیاں ہوں گی, ٹریٹمنٹ میں آسانی ہوگی, میڈیسنز فری ملیں گی اور آپ کے ٹیسٹ بالکل فری کیے جائیں گے. اٹینڈنٹ سے بات کرتے ہیں. یہاں پر ڈاکٹر کمل جو ہیں ڈائریکٹر ایمرجنسی ہیں, سپرویژن کر رہی ہیں ان کی, وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں, اور ایم ایس صاحب بھی ہمارے ساتھ. سب یہ بتائیے گا کہ جب کوئی پیشنٹ آتا ہے تو یہاں پر آ کے پہلے ان کو اپنی سلپ وغیرہ بنوانی پڑتی ہے. ہمارا سلپ کاؤنٹر مین پر موجود ہے. پیشنٹ جہاں سے انٹر ہوگا اس کے ساتھ ہی سلپ کاؤنٹر ہے. پیشنٹ وہاں پر اپنی سلپ بنوائے گا. سلپ بنانے کے بعد وہ ٹرائیج کے روم میں جائے گا. وہاں یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ پیشنٹ اگر نارمل کیس ہے وہیں پر ڈیل ہو جائے گا, لیکن اگر ایڈمیٹڈ پیشنٹس ہے تو وہ یہاں آئے گا. میڈیسن کا ایڈمیٹڈ پیشنٹس اس وارڈ میں آئے گا, سرجیکل کا سامنے جائے گا, پیڈس کا تیسرا کمرہ وہاں جائے گا, اور آرتھو کا ہے چوتھا کمرہ. وہ ٹرائیج والے ڈیسائیڈ کر لیں گے کہ پیشنٹ کس نوعیت کا ہے, اس کو رسپیکٹیو وارڈ میں بھجوا دیا جاتا ہے. اس وقت ہم میڈیسن میں کھڑے ہیں, تو جس پیشنٹ کو میڈیسن کا ایشو ہے, کوئی ہائپر ٹینشن, ڈائبٹیز, کارڈک ایشو ہے, وہ سارے پیشنٹس جو ایڈمٹ ہونا چاہتے ہیں ان کو یہاں بھیج دیا جائے گا. یہاں پر آ کے سلیپ وغیرہ ڈاکٹرز ان کو معائنہ چیک کر کے, یہ فرسٹ معائنہ ہوگا یا اس سے پہلے ہو چکا ہے؟ فرسٹ معائنہ ٹرائیز میں ہو چکا ہے. اس پیشنٹ کو ایڈمٹ کرنے کا فیصلہ وہاں ہو چکا ہے. یہاں وہ پیشنٹس آئیں گے جہاں پھر میڈیسن کے اسپیشلسٹ بیٹھے ہوئے ہیں. وہ پیشنٹ کو اسیس کریں گے, ایڈمٹ کریں گے, ان کی ٹریٹمنٹ کریں گے. اگر یہاں پر بھی یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ ان کو مزید مانیٹرنگ کی ضرورت ہے تو پیشنٹ کو پھر وارڈ میں شفٹ کر دیا جاتا ہے. اب یہ ایم ایس سے بتا رہے تھے کہ ڈیلی جو ہے 3000 کے قریب جو پیشنٹ ہیں ان کو چیک کیا جاتا ہے. 3000 پیشنٹ تو ڈیلی 2500 to 3000 کی سلپ بنتی ہے, انکلوڈنگ آل دا ڈپارٹمنٹس, میڈیسن, سرجری, آرتھو اینڈ پیڈس. اور ہمارے پاس اتنا ہی رش ہے. ہمارے پاس صرف اگر ہم میڈیسن میں دیکھیں تو کم از کم 1500 پیشنٹس پر ڈے ہمارا صرف میڈیسن کا آ رہا ہوتا ہے. دوسرے ہاسپٹل کی طرح یہاں پر بھی پیرامیڈیکل سٹاف اور ڈاکٹرز کی کمی ہے.
جتنے ہمارے پاس اویلیبل ریسورسز ہیں اس میں ہم میکسیمم کام کر رہے ہیں. کمی تو ہے کیونکہ پیشنٹ ان کی نسبت بہت زیادہ آ رہے ہیں. ہمارے پاس جتنا اسٹاف ہے اس کی نسبت پیشنٹ زیادہ ہوتا ہے, لیکن ہم اویلیبل ریسورسز میں کام پورا کرانے کی کوشش کرتے ہیں. جس طرح آپ لوگ کام کر رہے ہیں, اگر آپ کے پاس سورسز مینز ڈاکٹر پیرامیڈیکل اسٹاف جو ہے زیادہ ہو جائیں تو آپ بہتر طریقے سے کام کر سکتے ہیں. یقیناً اگر ہمارے پاس ریسورسز زیادہ ہوں گے تو ہمارا کام بھی انشاءاللہ بہترین ہوگا, کیونکہ پیشنٹ کا لوڈ بہت زیادہ آ رہا ہے ہمارے ہاسپٹل میں. ایک سائڈ فیمیل ہے اور ایک سائڈ ہے میل. یہاں پر السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ شکر الحمدللہ. کیا ہو گیا آپ کے پیشنٹ؟ مجھے نا سانس کی پرابلم ہوئی ہے خود کی. ہاں جی, تو میں ویسے ٹورسٹ ہوں اور پورا پاکستان گھومتے ہیں. کہاں سے آئے ہیں آپ؟ لاہور سے ہی, لاہور سے بلانگ کرتے ہیں. ہاں جی. ابھی جب ادھر آپ آئے ہیں ٹریٹمنٹ سے سیٹسفائی ہیں آپ؟ جی بہترین ماشاءاللہ, بہت اچھا, ڈاکٹر زبردست, سے بھی سیٹسفائی ہیں, ٹریٹ اسٹاف سے بھی فوری رپلائی ہے. جو جس طرح سی ایم پنجاب نے کہا ہے کہ میڈیسن فری ملیں گی, ٹیسٹ فری ملیں گی, عوام کے لیے آسانیاں پیدا کی جائیں گی, اس سے سیٹسفائی ہیں آپ؟ جی سر, یہاں پر ہمارا خیال تو رکھا جاتا ہے, لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو ابھی ان تک پہنچ نہیں رہی. مطلب کہ آپ بتائیں نا. مشینری لگا لیں یا کچھ پٹیاں وغیرہ ہوتی ہیں جو ان کے استعمال میں چیزیں ہیں, وہ ان کو جلدی ملنی چاہیے. کچھ تو ریویمپنگ کی بھی وجہ ہے. کچھ بالکل ریویمپنگ ایک بہت میجر ریزن ہے ہمارے پاس, جس کی وجہ سے کچھ رومز کم پڑ جاتے ہیں, پیشنٹ کو ایک جگہ پر ہمیں کرنا پڑتا ہے, اس کی وجہ سے ریسورسز کی کمی آ جاتی ہے. ویسے چیزیں اویلیبل ہیں, انشاءاللہ ریویمپنگ کے بعد مزید بہتر ہو جائیں گی. کی حال ہے بزرگوں, ٹھیک ہو؟ کی ہو گیا ہے؟ درد سینے سے ہو رہی ہے. آپ ان کے ساتھ ہیں؟ تو کہاں سے آئے بیٹا؟ ہم ادھر گرین ٹاؤن سے آئے. گرین ٹاؤن سے ہیں. تے کدوں دے آئے ہو تسی؟ آج ہی آئے ہیں. صبح 9 بجے سے آپ آئے ہیں, تو ابھی جو ٹریٹمنٹ ہے وہ ٹھیک چل رہا ہے؟ صبح سے دوائیاں بھی مل رہی ہیں, ڈاکٹر چیک بھی کر رہے ہیں. بزرگوں السلام علیکم. وعلیکم السلام. کی حال ہے؟ ٹھیک ہے, اللہ کا شکر ہے. کتوں آئے ہو؟ نارنگ دیکھو نارنگ تو. تے کدوں دے آئے ہو؟ اتنے کل بھیجا انہوں نے دل والے نے, اتنے پہنچے ہیں. کل بھیجا ہے؟ ہاں جی. ہوں ٹھیک ہو؟ مطلب اجے تے کوئی دوائی شوائی نہیں کھائی, دین گے داخل نہیں کی. دھیان رکھ رہے نے ٹاڈا کے نہیں رکھ رہے؟ رکھ رہے. کسی چیز کی کوئی پریشانی, کوئی پیسے پوسے تو نہیں مانگتا دوائی دے ٹیسٹاں دے؟ نہیں کوئی شاید. آپ ان کے ساتھ ہیں؟ تو آپ کل ان کو لے کے آئے ہوئے ہیں, آج لے کے آئے ہیں, تو کیا پرابلم ہے انہیں؟ دل اور گردے کا مسئلہ ہے. دل اور گردے کا مسئلہ ہے. تو یہاں پر جب آپ لے کے آئے ہیں تو سیٹسفائی ہیں یہاں کے ڈاکٹر سے, اسٹاف سے, انتظامیہ سے؟ ہاں جی, ابھی تک تو ایڈمیشن نہیں ہوا, لیکن انہوں نے کہا بیڈ پہ بیٹھ جاؤ, تھوڑی دیر میں کر. جب ساری چیزیں چیک کریں گے اس کے بعد ہی دیکھیں گے نا ایڈمیشن کرنا ہے, یہاں رکھنا ہے, وارڈ میں بھیجنا ہے, کیسے کرنا ہے. ہاں جی ہاں جی. اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائے انہیں. ڈاکٹر صاحب, ڈینگی صورتحال تو اس کی لگ رہی ہے, لیکن حکومت نے اور جنا نے یا آپ کے ادارے نے اس کے لیے کوئی اقدامات کیے؟ بیسیکلی یہ تو ایمرجنسی میں ابھی آپ کو دکھا رہی ہے نا 2 بیڈ, اس کے علاوہ اوپر وارڈز میں بھی ہر میڈیسن کے وارڈ میں ڈینگی کے لیے بیڈس مختص ہوئے ہیں کہ اگر خدا نہ خاصا کوئی پازیٹیو آنا شروع ہوتے ہیں پیشنٹس, جو ان کے بیسیکلی تو IgM کے بعد سے ہی کنفرم ہوتا ہے. تو پلیٹلیٹس کا کم ہونا یا زیادہ ہونا وہ از ناٹ کنفرم فار ڈینگی. میں خود بھی پلیٹلیٹ کم کروا کے بھی ڈینگی IgG میں نیگیٹو آیا, لیکن آپ احتیاطاً یہ ساری چیزیں پیرامیٹرز ہماری کہا جا رہا ہے کہ ڈینگی سر اٹھا رہا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. بیچ میں اصل میں نا کتنے پیشنٹس آپ کے کنفرم ہوتے ہیں سرکاری لیول پہ, پرائیویٹ میں تو جو اگر کنفرم ہو بھی جاتا ہے وہ تو اس کا تو ریکارڈ میں صرف یہ کہ وہاں پہ جو لیبارٹری والے ہیں وہی بتا دیتے ہیں کہ ہاں یہ کنفرم ہے, کیس ہے. بٹ ہمارے پاس کم از کم یہ کہ ہم نے تیاری ہر چیز کے لیے مکمل کی ہے. ہر میڈیسن کے وارڈ میں بیڈز مختص ہوئے ہیں کہ اگر ہمارے پاس ڈینگی کے پیشنٹس کنفرم زیادہ آنے شروع ہو جاتے ہیں تو ہم ان کو فوراً وہاں پہ الوکیٹ ان کو بیڈ. اگر تشخیص ہو جاتی ہے کہ ڈینگی پھر آپ ان کو چینج الگ وارڈ میں کرنا ہے؟ یہاں تو ایمرجنسی ہے نا صرف, یہاں پہ اگر خدا نہ خاصہ جب تک وہ انسٹیبل ہے یہاں ہوگا, یہاں جب اسٹیبل ہو جائے گا تو پھر جو یونٹ آج کام کر رہا ہے ان کے وارڈ
وارڈ میں وہ شفٹ ہو جائے گا اور وہاں پہ وہ علیحدہ اس کے لیے بیڈ مختص ہوئے ہیں ڈینگی والے کے. اچھا سر، یہ سرجیکل وارڈ ہے، اس میں لوگوں کو کس طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے؟ یہاں سے پھر وارڈ میں شفٹ کیا جاتا ہے کہ اس وقت جو ہے نا آپ کا جو بھی سرجری کا پیشنٹ آتا ہے نا وہ وارڈ میں، یہ بیسیکلی یہ تو ہے سرجری ایمرجنسی، ٹھیک ہے. جو بھی پیشنٹ آئے گا اس کی انیشیل مرہم پٹی اگر ضرورت ہے تو مرہم پٹی کے بعد اگر ایڈمٹ کرنا ہے تو وہ یہاں پہ تھوڑی دیر اسٹے کرنے کے بعد ڈپینڈنگ اپون اوپر وارڈ کی اویلیبلٹی وہ اوپر چلا جائے گا. اگر کوئی ایسا آتا ہے جو زیادہ سیریس ہے، اپینڈکس ہے، روڈ ایکسیڈنٹ ہے جس کی سرجری ریکوائرڈ ہے، ہمارا آگے جو ہے ایمرجنسی او ٹی ہے، وہاں پہ سرجری ہو رہی ہوتی ہے. تو جب تک سرجری ہو کے پھر وہ پیشنٹ ادھر آتا ہے، ادھر اسٹیبل کرنے کے بعد پھر اس کو اوپر وارڈ میں شفٹ کرتا ہے، یا بالکل یا ڈسچارج ہو جائے گا. اگر چھوٹی مائنر انجریز ہیں تو ڈسچارج ہو جائے گا، ورنہ پھر اوپر وارڈ میں شفٹ کر دیا. آپ نے لوگوں کو سمجھایا ہوا ہے کہ کوئی میڈیا آ رہا ہے، کوئی بھی کوئی کمپلین نہیں کر رہا؟ میں یقین کر اسی لیے میں نے کہا میں آؤں گا ہی نہیں آپ کے ساتھ، آپ خود جائیں، میڈم کے ساتھ جائیں. اور مجھے ڈاکٹر کنول نے پہلے بتا نہیں سر، مجھے بھی تو نہیں معلوم تھا، مجھے بھی تو ابھی پتہ چلا آپ کے سامنے. نہیں سر ایسی کوئی بات. ایک اور اٹینڈنٹ سے کسی سے اور پیشنٹ سے بات کر لیتے ہیں، آپ کسی سے بھی پوچھ رہے ہیں. چلیں پوچھ کے دیکھ لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام کی حال ہے؟ ٹھیک ہو جی اللہ دے کرام ٹھیک کتوں آئے ہو؟ منڈی بہور دن تو آئے سر. ایڈی دوروں ادھر آ کے لاہور؟ جی جی لاہور اتنے علاج ٹھیک ہوتا ہے. ڈاکٹر تے جڑے علاج کر رہے نے ڈاکٹر، انتظامیہ، سٹاف، نرساں سارے ٹھیک نے؟ جی بالکل اے ون نے. کسی نے پیسہ تو نہیں منگیا؟ نہیں کوئی پیسہ نہیں چلتا. دوائیاں بھی فری دے؟ بالکل دوائی فری ہے. تے کدوں دے آئے ہو؟ اسی سر آج رات نہ آیا. رات نو آئے؟ جی جی. کی ہویا انہاں نوں؟ انہاں دے ایس مطلب بازو تے نا مطلب اساں وہ رسوڑی بنائی رکھی گئے، پھر اساں آخیا بھائی ناڑ پھٹ گئی تے اے اگو ڈاکٹر نے ٹیسٹ کیتے نے تو انہاں آخیا بھائی اے کینسر ہے. جی جی. تو انہاں آخیا بھائی یہ مطلب آپریشن ہونا ہے. پھر انہاں آخیا بھائی بازو جہاں انہوں ہو سکتا ہے مطلب نہ میرا میں کہ چلو اللہ پاک جان بچائے بچ جائے بھائی دی. تے ہاں جی ہاں یہ مطلب ڈاکٹر اچھے نے، یہ کیئر کرتے ہیں بندے دی. تو تسی لاہور مطلب چلے جاؤ. سر یہ بتائیے گا کہ یہ منڈی سے آئے ہیں، کینسر کا بھی یہاں پر پراپر ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے؟ ہاں جی ہاں جی، ہمارا باقاعدہ کینسر یونٹ ہے، کینسر وارڈ ہے، اور وہاں پہ کیمو تھراپی یا میڈیکیشن جو بھی اس کی ضرورت ہوتی ہے اس کے لیے میڈم کوثر ہیں، ڈاکٹر کوثر ہاں کوثر ہی ہیں، کوثر بانو، وہ اس کا ماشاءاللہ بڑا اچھا ٹریٹمنٹ اور سارا کچھ ہے. لیکن اگین ان کا وارڈ بھی بیچارہ آج کل ریویمپنگ میں ہے، تو وہ کسی اور وارڈ میں. ریویمپنگ جو ہے وہ ایک بڑا ایشو ہے اس ٹائم جناب. بالکل، ہم تو کہہ رہے ہیں کہ جتنی جلدی ریویمپنگ کو ختم کیا جائے اور ہم اپنے وارڈ میں آئیں تاکہ آپ اپنے فل تھرسٹ اور فل کیپیسٹی کے ساتھ اپنا کام کریں اور لوگوں کو مزید مطلب آپ نے دیکھے میں آپ کے ساتھ بھی نہیں ہوں اور آپ کو میں نے کہا ابھی اگر آپ یہ ریویمپنگ کے بعد ماشاءاللہ آپ کے سامنے پیشنٹ کو جو یہاں پہ مل رہی ہیں سروسز وہ آپ نے خود دیکھی ہیں. تو جب آپ کے ریویمپنگ کے بعد ہمارے باقی ڈپارٹمنٹ بھی جب کھل جائیں گے تو ڈیفینیٹلی آپ کے سامنے کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے سارے سورس کو اکٹھا کر دیے گئے ایک جگہ پہ ریویمپنگ کی وجہ سے. ابھی ہمارا جو ہے نا مطلب ہم باؤنڈ ہیں، ہم اس لیے باؤنڈ ہیں کیونکہ جہاں پہ اگر ہمارے پاس 50 بیڈ کا تھا تو ہم 5 بیڈ پہ کام یا 10 بیڈ پہ کام کر رہے ہیں. جب یہی واپس 50 بیڈ پہ آئے گا تو وہ آپ ایزی بھی ہو جائے گا، آپ لوگوں ایزی بھی ہو جائے گا. تھیٹر اگر ایک چل رہا ہے تو 3 چلیں گے تو آپ کے سامنے. آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ سر تھوڑا جا نا پریشان مطلب جڑے بلڈ والے نے نا وڈے ڈاکٹر جڑے بہت اچھے نے انہاں دی مطلب جنی تعریف کریے اونی تھوڑی گئی. جڑے وہ بلڈ تے بیٹھے نے ملازم انہوں نے ساڈے نال تعاون نہیں کیتا. منڈی بول جانے میں انہوں نے ایک طریقہ کار ہے نا، اگر کوئی بندہ بھی تعاون نہیں کردا نا، چاہے وہ پارکنگ والا ہے، چاہے وہ گارڈ ہے، بلڈ والا ہے، ہر ادارہ دے علیحدہ ایک ہیڈ ہے. تسی انہاں نوں جا کے دس سکدے ہو کہ سر اے بندہ اے محکمہ تہاڈا بلڈ والا ہے، اے سانو اس طرح اچھا ٹریٹ نہیں کر رہا یا تنگ کر رہا ہے، پورا اور ایکشن لیتا جاندا ہے، سزا جزا دا عمل لیتا جاندا ہے. ایم ایس صاحب نے ایم ایس صاحب نے ہر ادارے جڑا بلڈ والے دا بھی اوپر ان بلڈ کو کون ڈیل کرتا ہے؟ بلڈ بینک ہمارا بیسکلی بلڈ کا جو ہے پورا ایک اگین ریویمپنگ میں وہ ہے نیا، انشاءاللہ وہ ہم ہفتہ 10 دن میں اس کو بھی ہم انوگریٹ کرنے کے چکروں میں کہ وہ جلدی انوگریٹ ہو جائے اور تاکہ وہ بلڈ بینک پراپر جو ہے اس کا شروع ہو جائے. بلڈ بینک میں اگین جس طرح ہے نا کہ تھوڑے سے میں بتاؤں
कॉमन प्रॉब्लम्स होती हैं, ज़्यादा होता है कि जी हम वो ब्लड आप लेने जाए ना उनसे, वो कहते हैं कि आप अपना कोई ब्लड डोनर दे दें और उसके एक्सचेंज में हमसे ले लें, ताकि हमारे पास भी स्टॉक इसी तरह ही है ना, हम जमा रहे। तो वो थोड़ा सा इसमें कभी अप्स एंड डाउन्स हो रहा है, क्योंकि ग्रुप मैच नहीं होता है, या ग्रुप ऐसा होता है कि उसका रेयर ग्रुप है जो मांग रहा है, नेगेटिव मांग रहा है, दे पॉजिटिव में रहा है, तो उसमें फिर थोड़ी अप्स एंड डाउन्स हो सकती है, लेकिन मिल जाता है सारों को। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਏ ਨਾ, ਡਾਕਟਰ ਕਮਲ ਨੇ ਇਹ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ ਰੀ ਵਾਰਡ ਦੀ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਐਮਐਸ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਏਐਮਐਸ ਕੋਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਤਕਲੀਫ ਦੁੱਖ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਅਜ਼ਾਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਨੇ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਰਨਗੇ। ਠੀਕ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਤੁਸੀਂ ਲਾਹੌਰੀਆਂ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਜੀ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਪਹੁੰਚੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇਸ ਪਹੁੰਚੇ ਬਾ, ਚਲੋ ਡਾਕਟਰ ਅੱਛੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਮਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਚਲੋ ਮਹਿਮਾਨ ਨਵਾਜ਼ੀ ਉਹ ਜੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਕਰਨੀ, ਤੇ ਸਨ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਬਾ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਦੀ ਜਾਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਬਾ, ਮੈਂ ਪਿੱਛੋਂ ਮੰਡੀ ਬਹੌਰ ਦੇ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਆ ਰਹੇ। ਚਲੋ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਤ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਫਰਮਾਏ। नाज़रीन, आपने देखा एमएस साहब से बात हुई, हमारी अटेंडेंट से बात हुई, पेशेंट से बात हुई, उसके बाद जिस तरह के तमाम सरकारी हॉस्पिटल में जो है सीएम के विजन के मुताबिक अदावायात जो है कंस्ट्रक्शन जारी है, उसको जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए। और जो सबसे बड़ा तमाम सरकारी हॉस्पिटल्स के जो इशू है उसमें एक मेन इशू ये है कि पैरामेडिकल स्टाफ हो, डॉक्टर्स हों, इसी की कमी का सामना करना पड़ता है। जब तक कि ये कमी को ख़त्म नहीं किया जाएगा ये मामला जूं के तू रहेंगे। तो नाज़रीन, इंशाल्लाह मिलते हैं अगले प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।